قرآن مجید جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو کچھ لوگ، اب ہم بھی اس پہ ہیں کہ اس کی براہ راست اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے چیزیں اخذ کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اگر براہ راست آپ کریں گے تو گمراہ ہونے کی بھی چانسز ہیں علیہ باللہ. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی براہ راست اسٹڈی پہ، اس حوالے سے بیان فرمائیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. میں اس زمین پر جب آیا ہوں تو مجھے بطور انسان اور بطور مسلمان کس چیز کا پابند کیا گیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں. اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے آئی ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا حدیث ہے، سنت، یا قرآن ہے. اب اگر میں نہ قرآن کو براہ راست پڑھ سکتا ہوں، جو کہ جس کو قرآن کہتا ہے یہ کتاب ھدی للمتقین، ھدی للناس، ہر سطح کے بندے کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس کو بڑے بڑے علماء کرام جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا یا اس کو براہ راست نہیں پڑھنا تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور یہ بائبل کا حال یہی ہوا تھا کہ بائبل کے پادری پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ عام شخص بائبل کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے جو یہ کر رہے ہیں. اصل ظلم یہ ہے، جو قرآن کو جلاتا ہے نا وہ ظلم نہیں ہے، اصل ظلم یہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ کی اچھا اب مثال درمیان سے کیا لی ہوئی ہے؟ وہ ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ جس میں مچھر کی مثال ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے، اور وہ کہتے تھے یار مچھر نہ اللہ دا کے لینا دے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی مثالوں سے جن کو ہدایت دینی ہے دے دیتا ہوں، اور جنہوں نے ہدایت نہیں لینی وہ نہیں لیتے، وہ گمراہ ہی رہتے. اس سے انہوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ قرآن گمراہ بھی ماں سے. اگر قرآن مجید ایک بندہ ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اور قرآن اس کو گمراہ کرتا ہے پھر تو گل مک گئی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن، سادہ بندہ، ریسرچر بندہ قرآن کو پڑھے ہدایت کے لیے اور قرآن اس کو گمراہ کر دے؟ یار پھر گل مکا دیو، پھر رہ چکے شگئی. تو یہ بالکل لا یعنی، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی چول ہے جو ان مولویوں نے ماری ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن سے لوگ دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا جو تصور ہے وہ قرآن مجید سے ہٹ کے دینی تصورات قائم ہو رہے ہیں. قرآن تو آپ نے پڑھنے نہیں دینا. باقی جہاں تک بات ہے کہ اساتذہ سے پڑھنا، یہ تو بالکل درست ہو. ہر فن آپ اساتذہ سے ہی سیکھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اس کی اتنی بنیادی ضرورت کہ جس کے آپ جب تک آپ اللہ کے متعلق، کائنات سے متعلق بنیادی احکام سیکھیں اور قبر میں جواب دیں، جو عام مسلمان کی ضرورت، وہ تو یہ ہر کے لیے. اور جہاں تک ہے اس کی فنی ضروریات، ظاہر ہے وہ بغیر استاد کے کوئی بھی فن نہیں نظر آتا. نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر، تو اس کا ماہر کیسے بن سکتا ہے؟ تو ماہر بننے کی بات ایک الگ موضوع ہے، اور یہ اصلاً ہر فرد کے لیے کتاب ہدایت ہے. ہر صحابی اس کا ماہر نہیں تھا. 100 صحابہ کرام کو اپنا فقیہ صحابہ کہا گیا، اور پھر ان میں سے 10 صحابہ کرام کو مجتہد صحابہ کہا گیا. اس کا مطلب ہے 1,24,000 یا کم و بیش، یا 1,40,000 کے علاوہ جتنے تھے وہ اس سے بنیادی ہدایت اخذ کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ وہ بنیادی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، اور جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد قرآن اور اہل بیت اس سے وہ ہدایت لیتے تھے. تو لہٰذا یہ کتاب ہدایت ہے. یہ جب تک قوم اس سے نہیں جڑے گی یہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے قرآن کو چھوڑا تھا اور اہل بیت کو چھوڑا تھا. اچھا مزے کی بات یہ، حضور علیہ السلام نے 2 چیزیں چھوڑی اور ہم نے بھی 2 ہی چیزیں چھوڑی. حضور نے 2 چیزیں چھوڑی تھی اور ہم نے بھی 2 ہی چیزیں چھوڑی ہیں. حضور نے بھی قرآن اور اہل بیت چھوڑے تھے، ہم نے بھی قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے. یعنی کوئی ذرا بھی ایسی فرق نہیں لے آئے. اس جزوی تصور دین اس بنیاد پر ہے، کیونکہ قرآن ٹھوس بنیادوں پر آپ کے تصور سازی کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے. جب آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو پڑھ کے اپنے تصورات بناتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ٹلے. اب یہ بات کرتے کیوں ہیں یہ بھی میں بتا دوں، مسلک بتاتے ہیں. دیوبندی چاہتا ہے کہ میرے مسلک سے کوئی باہر نہ نکلے، بریلوی چاہتا ہے میرے مسلک سے کوئی باہر نہ نکلے. بلکہ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا کہ غیر مسلک کی کتاب پڑھنا حرام ہے. یار چاند پہ لوگ پہنچ گئے، ریسرچیں ہو رہی ہیں، کمپیریٹیو سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور اسی اس دے پیچھے ہیں کہ غیر مسلک کی کتاب پڑھنا حرام ہے. یعنی وہ ہیلمٹ نہیں ہوتا، وہ لوہے کا ہیلمٹ پہ وہ آ کے نا ٹائٹ کر دیا سارا کچھ. یہی وجہ ہے تنگ نظری ہے لوگوں کے اندر. تو یہ بات سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. اچھا جو اصول ہیں تو ان مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو واضح نہیں ہو سکتی وہ اس کے بغیر، تو
تو اصولوں کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے، خاص کر نوجوان ہے جو قرآن مجید کے اصول تو اتنے جلدی سمجھ آنا؟ نہیں، وہ تو میں نے بتا دیا، جس نے تو اس کی فنی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہے تو وہ تو ظاہر اساتذہ سے پڑھے گا، لیکن ہدایت، نفس ہدایت ایک الگ چیز ہے، فنی ضروریات الگ چیز ہے۔ نفس ہدایت کے لیے قرآن مجید جو بھی شخص پڑھے گا، اب تو اتنے تراجم 6 7 8 اردو تراجم رکھے ہیں، آپ کو فوراً سمجھ کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جی فلاں مسلک کا ترجمہ، یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے ایک بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ 80 نہیں 95+ کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے اور چناؤ کا فرق ہے، الفاظ کے سیم ہے سب کچھ، سمجھ آئیے، چند جگہوں پر تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، تو لہٰذا آپ جب 2 3 ترجمے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا اس کا فہم آ سکتا ہے۔